ہمارے لوگوں میں لیول بائی لیول ہوتا ہے سب کچھ. ہم لوگوں میں سبق، ہمیں جو کتاب ہوتی ہے ہم لوگ کو پڑھاتے ہیں. ہوں، وہ چھوٹی کتاب سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بڑی کتاب میں جاتے ہیں ہم لوگ. اور ہماری کتاب پبلک نہیں ہے، ہماری کتاب صرف ہمارے ہوں۔ تک ہی ہے. تو کیوں نہیں دکھاتے نا بھائی؟ کیوں نہیں دکھاتے؟ دکھا دو، ہمیں پتہ، ہم بھی بورا بننا چاہیں، اگر آپ کا مذہب حق ہے ہم بورا بن جائیں، ٹھیک ہے؟ ڈرتے کیا؟ ڈرتے کیا ہونا؟ آپ آپ تو دفاع نہیں آپ کر یو کے سکتے میں نا، ادھر رہتے ہیں ایسی کہ آپ یو باتیں کے میں لکھی رہتے ہیں، یو کے ہیں میں کہ بھی. وہ سب مذاق اڑائیں گے نا. پھر تانے لگنا شروع ہو جائیں گے کہ بول رہے تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، اسی وجہ سے تو چھپا رہے ہو. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کا ماننا وجہ پورا کیا ہے؟ الگ ہے. ہم اسماعیلی. کتاب کیوں پبلک نہیں کرتا ہے؟ اپنی کتابیں چھپا کے رکھی آپ لوگوں نے. ہم لوگ اوپن کمیونٹی نہیں ہے. ہم لوگ دوسرے جو بھی اسنا عشری سنی بھائی ہیں ہمارے، ہم لوگ ہمیں کنورٹ نہیں کرتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے بحرا میں کنورٹ ہونا. ہاں، ہم اوپن کمیونٹی تو نہیں ہے بتائیں ابھی. نا کہ آپ اپنی کتاب کیوں اوپن نہیں کرتے ہیں، تاکہ دوسرے بھی سمجھ لیں کہ آپ کے عقائد کیا ہیں. تو وہی تو بتا رہا ہوں میں. ہم لوگ چاہتے نہیں کہ دوسرے لوگ سمجھے کہ ہمارا عقائد کیا ہے. ہم اوپن کمیونٹی وجہ نہیں کیا ہے ہے؟ ابھی. وجہ یہی، میں آپ کو ہم بتاتا ہوں وجہ کیا ہم ہے. لوگ وجہ ہم یہ ہے لوگ ہم کہ لوگ آپ ایسا کا جو مانتے ہیں بھائی. سینٹرل امام دائی ہے نا، پیر برہان الدین، پتہ نہیں جی اس کا جی جی جی. اس کے بعد کون ہے، ان لوگوں کا آپ کے اوپر پورا گرفت ہے. وہ اگر آپ کے عقائد ظاہر ہو جائے نا کہ آپ اس کو کیا مانتے ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں، پھر آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، لوگوں کے سوال کے جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ پھر لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، پھر ہم لوگ آپ کے ہماری نوجوان سب مرضی شیعہ سے اثنا ہو. عشری بن جائیں گے. وجہ یہی ہے. تو اگر شیعہ اثنا عشریوں کو آپ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، پھر وہ تانے نہیں دے سکتے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ سے سوال بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے چھپا ہی رکھا ہے سب کچھ. نہیں، اللہ یار صاحب ہاں، ایسا نہیں ہے. بالکل ہمارے وجہ لوگ یہی میں سے ہے. اس کے بہت علاوہ ایسے لوگ ہیں. تو وجہ بتاؤ. امام بہت جعفر ایسے صادق لوگ ہیں علیہ جو الصلوۃ عالم والسلام کیا ہیں. توحید چھپاتے تھے میں لوگوں عالم سے؟ نہیں ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں. مجھے میں اتنا آپ کو پتا بتاتا نہیں ہوں ہے. نا، تم اپنے علماء سے پوچھ لو، اپنے پیر صاحب سے پوچھ لینا. امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی عقائد چھپاتے تھے مسلمانوں سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید نہیں بیان کرتے تھے؟ امیر المؤمنین امامت کیا ہے، نماز کیا ہے، سب بتاتے تھے. بھائی کوئی چھپانے، مگر کسی جگہ پہ جان کا خطرہ وہ چھپایا جاتا ہے نا. وہ تو ایک نہیں، بہت ایسا ہی نہیں ہے. ایکسیپشنل میری بات تو مقام پہ سنیں، ہے. میری بات تو سنیں. اللہ یار صاحب میری بات ہوں، تو سنیں. ہوں، ہم لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ ابھی بہرا کمیونٹی ایک اندر بہت چھپا ہوا وہ کمیونٹی ہے. جب ہمارے ہوں، امام ظہور ہوں گے، ہوں. ہمارے امام ابھی غیب میں ہے، جب ظہور ہوں گے تبھی ہم لوگ ہماری تو ہم بھی کتابیں اس امام بتائیں گے کو آپ ماننا کو. چاہتے ہیں نا، ہمیں سکھا دو بھائی. نہیں جی. سکھائیں گے نا. تو ہمیں بھی بتاؤ نا اس امام کا، اپنے جو موجودہ امام ہے، اس سے پہلے جو 20-30 تمہارے امام ہیں، ان کا تو ذرا بتانا نا، ان کے علم کا کچھ پتہ چلے نا، کہ انہوں نے کیا کتاب کیا لکھی ہے، دیکھو بھائی، خطبے کیا میں دیے. کوئی عالم نہیں. وہ آپ کا جو میں نے پیر عالم برہان الدین بھائی ہے. بیچارہ تھا، اس کو ہمارے مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کو ہمارے قرآن بھی ہمارے صحیح میں طرح سے بہت پڑھنا آتا عالم تھا. ہے جس نے کتابیں پڑھی ہے. ان ہوں، لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگ چھپاتے کی ہوئے سب کچھ ان لوگوں کو پتا ہے. ہم لوگ کو دھیرے دھیرے سب کچھ سکھاتے ہیں. ایک ہوں، ساتھ ہم لوگ کو کتاب نہیں پڑھاتے ہم لوگ کو. چلیں جی، چلیں بھائی. ہاں، میں نے بتا دیا کہ کیوں نہیں بتاتے نا. آپ سوچ لو بھائی، سوچ لو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے علماء آپ کے کتابوں کو کیوں چھپا رہے ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے. آپ سوچ لو اس مسئلے پہ. اوکے میرے بھائی، مزید کوئی سوال ہے میرے لیے، بہرا بھائی؟ جی صاحب. جی صاحب. جی صاحب. جی بولیں. بولیں بھائی. ہم لوگ تو اسنا عشری کے ساتھ گھل مل بھی جاتے ہیں. ہماری مسجدوں میں ان کو ایزن بھی پیش کرتے ہیں ہم لوگ. ان کے ساتھ آزاداری بھی کرتے ہیں. سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. ایسا کچھ نہیں کہ بڑی دشمنی ہے مہربانی، آپ کے بڑی ساتھ ایسا مہربانی، کچھ. اللہ تعالیٰ آپ بس کو جزائے خیر ایسا دے. ایسا ہے کہ ابھی بہرا کمیونٹی ایک چھپا ہوا وہ ہے. ہم لوگ اوپن نہیں ہے. ہوں، ہم ابھی اوپن نہیں ہونا چاہتے ایسا. ہم لوگ یہ ہے. صحیح، صحیح بھائی، ہم مزید لوگ بولیں. شیعہ حضرات بلونگ کرتے ہیں. ہم اسماعیلی ہیں، ہم اسنا عشری نہیں ہیں. ہم اسماعیلی ہیں. ہمارے پورا کتاب الگ ہے، سب کچھ الگ ہے ہمارے میں. وہ ہمیں پتہ ہے اور کابل ہمارے اسماعیلی ہیں. ہر کتاب آپ کو ایک کانسیپٹ بتاتا ہوں ہمارے کمیونٹی کا. رضا. کیا چیز؟ ہمارے جو دائی ہے، ہوں. اس کے رضا کے مطابق ہم وہ لوگ عمل برہان الدین کرتے صاحب ہیں. کی وفات ہو گئی، وہ ابھی ہمارے زندہ ہے؟ خوشی سے ہوتا ہے وہ. جی. برہان الدین صاحب جو تھے وہ وفات ہو گئے یا ابھی زندہ ہے؟ جی وہ وفات ہو گئے. کتنے سال ہو گئے ان کے وفات کو؟ 10 سال ہو گئے. اب ان کا بیٹا امام بن گیا. جی وہ امام نہیں ہے. چلیں ہم دائی امام ہیں، نہیں مانتے. وہ پیر جی صاحب آپ کے. جی، دائی دائی المسلک. جی ان کا بیٹا ہے. جی، ان کا بیٹا ہے. اچھا اچھا، آپ وہ سید جو مقرر داؤدی صاحب. بہرے ہیں، آپ کا ان سے کیا اختلاف ہے؟ جی. جو آپ کی 2-3 قسم کے بہرے ہیں نا.
ایک بورا تو نہیں ہے، کئی کئی ایک ہے نا، بوروں کے کئی اقسام جی، ہیں۔ وہ برہنن کے سانپ کے بعد جو بوڑا بنے تھے وہ الگ ہو گئے تھے ہمارے میں سے. ہاں، وہ اب مزید بھی اس الگ کا ہوں اس گے، کا دعویٰ یہ تھا کہ برہنن ابھی جو ابھی علی سانپ تھے مزید بھی ہمارے، الگ ہو جائیں گے، ہاں، مزید بھی فرقے بنیں گے آہستہ آہستہ، صحیح ہے؟ وہ دیکھ لیں گے، وہ اللہ وہ بھائی کریم اس کا. اللہ وہ کا اللہ کے خوف ہاتھ میں. کرو، اللہ کا خوف کرو، یہ اسماعیلی مذہب بالکل باطل ہے. دیکھو بخاری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 خلفاء ہیں، ان کی کتابوں میں، جماعت عمریہ میں ان کی کتابوں میں ان کے 12 اماموں کے نام لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ دیکھ لینا بھائی، ان کی اپنی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. آپ لوگ 12 امام جو لاسٹ امام آپ مانتے ہیں وہ مہدی علیہ السلام ہوں، کو مانتے ہیں. ہوں، جی، ہمارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ مہدی علیہ السلام کب کا ظہور ہو چکے ہیں. تو اگر زور ہو چکا ہے تو عیسی ابن مریم کہاں ہے؟ دنیا میں عدل انصاف کہاں ہے؟ وہ وہی تو بتا رہا ہوں، وہ جو 21ویں امام ہیں ابھی جو امام طیب تھے، وہ ایک دم وہ چھوٹی عمر میں تھے، وہ 6 سال کے تھے تب وہ پردے میں چلے گئے. ہم ایسا مانتے ہیں. پھر انشاءاللہ خدا چاہیں گے چلیں تو بھائی، آگے 21 وہ 22 ظہور امام کریں کا گے. کوئی کسی حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ 12 امام کا ذکر ہے، شیعہ میں اور سنی میں، دونوں میں، بخاری میں، مسلم میں، شیعہ کتب میں بری پڑی ہیں 12 اماموں کا ذکر. alright؟ تو یہ 21 22 کا کوئی نہیں. اور 12ویں امام جب آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ آ چکے تھے، ان کی وفات بھی ہو گئی ہے، تو انہوں نے عدل و انصاف سے کیوں نہیں بھری دنیا کو؟ عیسی ابن مریم کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، کیونکہ بنی اسرائیل کو پتہ تھا، یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، پچھلے انبیاء نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل مصر میں ان کی غلامی ہوگی، یعنی ان کی عزت نہیں ہوگی، بہت جی برے حالات آئیں گے، لیکن ان کو نجات دینے والا ایک شخص ہوگا، موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو 50 جھوٹے پیدا ہو گئے تھے. ارے کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں، میں وہی ہوں جس کی بشارت، جس کی خبر یوسف علیہ السلام نے دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں جھوٹے امام بہت ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پیسے ملتے ہیں، لوگوں کو عزت ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آغا خان کو تو آپ نہیں مانتے نا امام؟ ابھی آغا نہیں خان نہیں چھوڑ آگا دے گا؟ خان کو. ابھی آغا خان چھوڑ دے گا اپنی؟ بالکل نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو وہ جتنی آگا عزت خان کا ملتی تو ہے، دوسرے امام بھی آ گئے وہ. ہاں، دوسرے آگے، جتنا عزت ملتا ہے اس کو، جتنے پیسے ملتے ہیں اس کو، جتنی پرسٹیج ہے، وہ چھوڑنے کو تیار ہے؟ نہیں تیار ہے نا. تو اسی طرح دنیا میں نقلی امام بہت ہوتے ہیں بھائی، نقلی انبیاء بھی بہت گزرے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 50 نقلی موسیٰ آئے تھے کہ بنی اسرائیل سے کہتے تھے کہ میں موسیٰ ہوں، میری بات مان لو، میں آپ کو نجات دلا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں دیکھو، تو اللہ ایسا ہاں، میں کوئی اصلی عالم نہیں امام ہوں، میں کون کوئی ہے؟ وہ نہیں اصلی ہوں. امام وہی ہے، وہ اصلی امام وہی ہے جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ شیعہ کتب، یہ تو 12 اماموں کی جو نصوص ہیں وہ تو مخالفین کی کتب میں بھی موجود ہے. بخاری کھول کے دیکھو، 12 جی امام ہیں، سر. 21 22 کوئی نہیں. اوکے بھائی؟ چلو اللہ ایسے میں مزید آپ سے نہیں کرنا چاہوں گا، بٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کام کریے، جو آپ ڈیبیٹ کریے سنی حضرات کے ساتھ، وہ میں ویڈیوز دیکھتا ہوں. بہت اچھی ویڈیوز ہے آپ کی، میں سب ویڈیوز دیکھتا ہوں آپ کی. تھینک یو بٹ سر. میں اس ٹاپک پر مزید ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور پھر کیونکہ آپ لوگ جو مجھے نماز پتا پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں. باطل ہے بھائی. تم لوگ سجدہ پہ سجدہ نہیں کپڑے پہ سجدہ کرتے ہو نا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کپڑے کس پہ پر سجدہ سجدہ کرتے ہیں کرنا ہم لوگ؟ باطل ہے. آپ لوگ سجادے پہ سجدہ کرتے ہو نا، قالین جی، پہ سجدہ کرتے ہو، ہاں، یہ باطل ہے سجدہ. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو میں نے آپ مانتے سے ہیں، ان کی کہا کتنی بھائی نہیں، احادیث ہیں، ان میں کی کتنی مزید احادیث نہیں ہے کہنا چاہوں گا. کہ کپڑے پہ سجدہ نہیں کر سکتے، قالین پہ سجدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہم اپنا خود کا مسئلہ بچھا دے بھائی. وہ جو آپ لوگوں ہم نے قائم یونیفارم پر بنا دیا سجدے نا، ہم نہیں کرتے. یونیفارم، وہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. مردوں کا الگ یونیفارم، عورتوں کے یار کیا ادھر امریکہ یورپ میں وہ سب اسی یونیفارم کے ساتھ چل رہے پل رہے ہوتے ہیں بھائی. آپ کے امام لوگوں نے آپ کا کیا بنا دیا بھائی؟ بالکل کلٹ بنا دیا آپ لوگوں کی. تو وہ وہ ہماری کوئی مرضی حدیث ہے؟ سے ہوتا ہے. آپ لوگ بھی تو امامہ پہنتے ہیں، آپ لوگوں امامہ کا تو میں ایک سنت ہے، یونیفارم ہوتا ہے. امامہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پہنا نا، پگڑی پہنا ہے. آپ لوگ تو پگڑی تو نہیں پہنتے نا، ایک ٹوپی ہوتا ہے، وہ عجیب سا کپڑا ہوتا ہے، گولڈن کلر ہوتے ہیں اس کے شلوار قمیص، وہ یونیفارم ہے مردوں کا. اور عورتوں کا یونیفارم تو بالکل ہی وہ تو ایسی چیز گڑیا بنا دیتے ہو بیچاری کو. غلط ہے، کوئی نہیں، سنت تو ایسا نہیں نہیں ہے. ہے. ہم لوگ ہماری بالکل مرضی سے پہنتے ہیں. اپنی مرضی سے ہم تو لوگ کو کرتے ہو، لیکن وہ ایک فورس نہیں ریلیجس کرتا، ایسا یونیفارم ہے کچھ بھائی. بھی نہیں ہے. اور سب دنیا کو پتہ ہے کہ بورے کیسے کپڑے پہنتے ہیں. ہم نے جو دیکھا نا، آپ کی نماز بالکل غلط ہے. اور آپ کے جو کپڑا وہ کربلا نجف میں بھی دیکھتے ہیں، ان کی یونیفارم ہے، ان لوگوں کی جو یونیفارم کے ساتھ آتے ہیں. یہ کوئی سنت ہے؟ ایسے ہی بنا دیا تم لوگوں نے.
اور 12 ائمہ علیہ السلام کو چھوڑ کر امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ نہیں جاتے، امام موسیٰ کاظم. اب تم ایک دفعہ کربلا سے زیارت کر کے نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پہ چلے جانا. یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نور ہے. او یار کیا نور ہے. وہ یہ خود دلیل ہے. جو شک کرے نا 12 امام علیہ السلام پہ، اسماعیلی حضرت، ایک دفعہ چلے جانا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے روزے اقدس پہ، ایک دفعہ چلے جاؤ مشہد مقدس میں. سبحان اللہ. وہی جو کعبہ کا نور ہے، وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی خوشبو ہے، وہی آپ کو موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے روزے میں ملے گا. یہ بہترین دلیل ہے کہ اسماعیلیہ مذہب باطل ہے. ایک دفعہ تم چلے جانا یار. تم اس دفعہ کربلا جانا نا، ایک دفعہ اپنے قافلے سے فیض حسنی سے چھوٹ جانا، ایک دن کے لیے کر ادھر جانا بغداد میں حضرت مولا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا. تم پھر دیکھو، جس کے دل میں ایمان کا نور ہے اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہترین دلیل ہے کہ اسماعیلیہ مذہب باطل ہے، صرف میرے مولا کا روضہ دیکھ کر. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.